اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آج مرحوم کے زندگی میں کچھ نمایاں اہم واقعات کو اور اہم پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ کسی مومن نے اعتراض کیا کہ کیوں شیخ صدوق کے حالات زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی معارف کو ان کی نورانی احادیث سے ذکر کیا جائے، یعنی حدیث کو بیان کیا جائے، فضائل اہل بیت کو بیان کیا جائے، واقعات اہل بیت کو بیان کیا جائے۔ شیخ صدوق کیوں ذکر ہو رہے ہیں اور کیوں شیخ صدوق کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے محسنوں کا ذکر نہیں کریں گے اور اپنے محسنوں کے اپنے پر اور ہم پر احسانات کو بیان نہیں کریں گے، در واقع ہم نے ناقدری کی ہے، ہم نے اللہ کی نعمات کا شکر ادا نہیں کیا ہے، اور ان نعمات کا شکر ادا نہ کرنے کے نتیجے میں ہم بے قدر انسان شمار ہوں گے۔ امام رعوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت بثنا ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل۔ جو شخص مخلوقات میں منعم کا شکر ادا نہیں کرتا، اس نے ہرگز اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ آج اگر ہم قال الصادق قال الباقر کہہ رہے ہیں، آج اگر ہم روایات کو بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، معارف اہل بیت کی ترویج کر رہے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب انہی شخصیات کا مرہون منت ہے۔ اگر کلینی نہ ہوتے، صدوق نہ ہوتے، مفید نہ ہوتے، توسی نہ ہوتے، تو ہم اسلام کو کہاں سے لیتے؟ ہم اہل بیت کے جن فضائل کو بیان کرنے پر تاکید کر رہے ہیں، یہ فضائل ہمیں کہاں سے ملنے تھے؟ ہم اہل بیت کے جن واقعات کو، جن سیرت کو، جن حالات زندگی کو سننا چاہتے ہیں، وہ در واقع انہی شخصیات کی جانفشانیوں کا، قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اگر اہل بیت کو سننا ہے تو شیخ صدوق کو سننا پڑے گا، اگر اہل بیت کی احادیث کو سننا ہے تو کلینی کو پہچاننا پڑے گا، ان کی زندگی کو جاننا پڑے گا، ان کی زندگی میں ان کی جانفشانیوں، قربانیوں کو جاننا ہوگا، تاکہ ان کی قدردانی کی جائے کہ انہوں نے در واقع ان نورانی مطالب کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ بس حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف، ان کی شناخت، ان کی سوانح عمری، ان کی خدمات، ان کی جانفشانیاں اگر شیخ صدوق کو تاریخ اسلام سے مائنس کر دیا جائے، کلینی کو مائنس کر دیا جائے، مفید و توسی کو مائنس کر دیا جائے، حر عاملی کو مائنس کر دیا جائے، تو عزیزان محترم تشیع کے دامن میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر آپ کہاں سے معارف لے کر آئیں گے؟ پھر آپ کہاں سے ان نورانی مطالب کو لے کر آئیں گے؟ ہمارے پاس اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے جس پل ارتباطی کا ہم جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، وہ یہی شخصیات ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، اس جدید ماڈرن دور میں اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے یا اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، تو در واقع ایسا شخص اسلام کے اس بنیادی ستون کا انکار کر رہا ہے کہ جس نے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور در واقع ایسا شخص ذہنی اعتبار سے مفلوج ہے، ایسا شخص ذہنی اعتبار سے مریض ہے۔ در واقع ایسے شخص کے اذہان میں یہ باتیں شیطان القاء کر رہا ہے، اور اس بات پر قسم جلالہ اور قسم شرعی بھی اٹھائی جا سکتی ہے کہ جو شخص کہے کہ اہل بیت کا تذکرہ کرو
لیکن اہل بیت کے تذکرے کو ہم تک پہنچانے والے شخص کو بیان نہ کیا جائے۔ کیسے اہل بیت کا تذکرہ ہو سکتا ہے اس شخص کو مائنس کیے بغیر؟ وہ شخص اگر موثق ہوگا تو اہل بیت کے تذکرے کو جو ہے وہ وثاقت ملے گی اور اس کو اعتبار ملے گا اور معلوم ہوگا کہ جو بات اس نے نقل کی ہے وہ درست ہے۔ اور اگر وہ پل ارتباطی آپ بیچ میں سے خراب کر دیں تو کیسے آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، ان کی زیارت کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے دو شہروں کے درمیان ایک بہت وسیع و عریض پل قائم ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس شہر سے اس شہر تک منتقل ہوں تو آپ کو اس پل سے گزرنا ہے۔ ہر روز آپ اس پل سے گزرتے ہیں، ہر روز اس پل سے گزرتے ہیں، عبور کرتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، لیکن اس پل کی قدر نہیں جانتے، اس کی ویلیو نہیں جانتے، اس کی اہمیت نہیں جانتے ہیں۔ ایک دن اگر اسی پل کو دھڑم کر کے گرا دیا جائے تو آپ کا اس دوسرے شہر سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے۔ وہاں کون ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا وہاں لائف سٹائل ہے، کیسے زندگی بسر کی جا رہی ہے، اس شہر میں کون کون سی نعمات ہیں، کون کون سی آفات و بلیات ہیں، آپ بالکل نہیں جان سکتے اس کے بارے میں۔ پس یہ پل ارتباطی کا ہونا، اس وسط میں اس پل کا ہونا جو آپ کے لیے رابطہ قائم کر رہا ہے اس طرف جانے کے لیے، اس کی قدر جاننی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس پل کو آسیب اور نقصانات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر آج کے دور میں شیخ صدوق کی شخصیت پر اعتراض کیا جائے، بلا وجہ اعتراض کیا جائے، تو یقینی بات ہے شیخ صدوق کا انکار کر دینا، ان کی شخصیت کو مخدوش قرار دے دینا، ان کی شخصیت کو اسلام سے مائنس قرار دے دینا، اس کا مطلب ہے آپ من لا یحضر الفقیہ کو مائنس کر دیں، آپ اکمال الدین و تمام النعمہ کو مائنس کر دیں، آپ معانی الاخبار کو مائنس کر دیں، آپ مدینۃ العلم کو مائنس کر دیں، آپ التوحید کو مائنس کر دیں، آپ عیون اخبار رضا کو مائنس کر دیں، پھر آپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ عزیزان محترم توجہ فرمائیں، ایسی شخصیات کا تذکرہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ایک پل ارتباطی کا کردار ادا کرتا ہے، اور ہم نے بیان کیا مرحوم کلینی نے جو ہے وہ غیبت صغریٰ کے دور میں زندگی بسر کی، مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت صغریٰ کے دور میں 23 سال گزارے۔ مرحوم کلینی اور مرحوم صدوق تابعی ہیں، علماء ان کے بارے میں نہایتی جلیل القدر انداز میں دونوں والدین کے بارے میں، یعنی خود پدر صدوق یعنی صدوق اول کے بارے میں اور صدوق علی الاطلاق کے بارے میں نہایت قدر کی نگاہ سے ان شخصیات کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر علماء کے پاس کوئی حدیث کسی مسئلے میں موجود نہ ہوتی تھی تو وہ ان مسائل میں ان بابوی حضرات سے رجوع کرتے تھے صدوق اول کی طرف یا صدوق علی الاطلاق کی طرف، اور ان کو یقین تھا کہ اگر آج ہمارے پاس کوئی روایت نہیں پہنچی ہے تو یقیناً والد صدوق تک روایت پہنچی ہے یا خود صدوق تک روایت پہنچی ہے، چونکہ ان کا قول خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے میں روایت موجود ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیں گے یا مطلب کو بیان نہیں کریں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم اس قدر وثاقت کہ آپ شخص کے قول کو روایت کی جگہ پر جو ہے وہ درجہ دے دیں کہ یہ شخص اس قدر موثق ہے، اس قدر اس کی وثاقت ہے، اس قدر روایات اہل بیت اور کلام اہل بیت میں اس قدر یہ غوطہ ور ہے کہ اگر اس کی لسان مبارک سے کلمات جاری ہو رہے ہیں تو یقین جان لیں کہ وہ روایت کا نچوڑ ہے اور اس کے پاس کوئی روایت ہے اور اس روایت کی بنیاد پر یہ گفتگو کر رہا ہے۔ اس قدر اس کی زبان کو لسان معصوم سے متصل قرار دے دینا یہ بہت عظیم مقام ہے صدوق اور صدوق کے والد کے لیے، عزیزان محترم ابن بابوی کے لیے۔ لہٰذا اگر شیخ صدوق کی زندگی میں اہم واقعات کو شمار کرنا چاہیں تو سب سے اہم واقعہ غیبت صغریٰ کا ہے کہ جس میں شیخ صدوق نے 23 سال زندگی بسر کی، اور پھر اپنی باقی تمام زندگی شیخ صدوق نے انتقال تک غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور میں بسر کی ہے۔ لہٰذا صدوق نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور پھر صدوق کو اگر عزیزان محترم پہچاننا ہے تو میں ایک حوالہ دیتا ہوں، تاریخ میں تلاش کریں اس بات کو
شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 75 سال زندگی بسر کی ہے، اور اس 75 سال میں شیخ صدوق نے 7 عباسی خلفاء کو جو ہے وہ فیس کیا ہے اور ان کا وقت گزارا ہے۔ 306 ہجری قمری کو پہلا عباسی خلیفہ شیخ صدوق کے پلے پڑا اور ان کے دور میں آیا، اور 381 کو جو شیخ صدوق کا انتقال ہوا تو وہ آخری خلیفہ عباسی جو شیخ صدوق کی زمان حیات میں موجود تھا۔ ان افراد کو پہچاننا، یہ 7 افراد ہیں۔ پہلا فرد المقتدر باللہ، یہ مقتدر باللہ 22 ذیقعد 295 کو مسند خلافت پر بیٹھتا ہے، لیکن شیخ صدوق ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اور یہ خلیفہ اس کی خلافت کا اختتام 28 شوال 320 ہجری قمری کو ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ یہ خلافت کے تخت پر بیٹھتا ہے، وسط میں ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ خلافت سے عزل کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ یہ جو ہے وہ قدرت کو سنبھالتا ہے اور دوبارہ خلافت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ ٹوٹل اس نے 25 سال حکومت کی ہے۔ اب 25 سال میں 14 سال اس کی خلافت جو ہے وہ شیخ صدوق کی زندگی کے ہم عصر قرار پائی ہے۔ اب اس شخص کو پہچاننا کہ یہ المقتدر باللہ کیسے مزاج کا شخص تھا، کیا اس کا برتاؤ تھا، اس کا انداز خلافت کیا تھا، اس کا لوگوں کے ساتھ برخورد کرنے کا انداز کیا تھا، اس کا خود اپنے دربار میں جو اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ جو برخورد کا انداز کیا تھا، یہ پہچاننا شیخ صدوق کو پہچاننے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور پھر المقتدر باللہ کی حکومت کو جب اس کو پہلے مرحلے میں اس کو تخت خلافت سے اتارا جاتا ہے اور دوسرے ایک شخص کو تخت خلافت پر بٹھایا جاتا ہے تو اس کو لقب دیا جاتا ہے القاہر باللہ۔ تو یہ قاہر باللہ جو مسند خلافت پر بیٹھتا ہے 28 شوال 320 کو، یہ باقاعدہ طور پر بیٹھتا ہے، البتہ مقتدر کے دور میں پہلے بھی ایک دفعہ بیٹھتا ہے، یہ القاہر باللہ بھی 2 دفعہ در واقع مسند خلافت پر بیٹھتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب المقتدر کو اس کا غلام مسند خلافت سے اتارتا ہے اور القاہر باللہ کو مسند خلافت پر بٹھاتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے یعنی 1 یا 2 دن کے بعد اس کو عزل کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ زندان کر دیا جاتا ہے، اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، در واقع آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے نظر بند کر دیا جاتا ہے، خانے نشین کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ المقتدر باللہ کا دوبارہ اسے قتل کیا جاتا ہے تو دوبارہ القاہر باللہ کو جو ہے وہ مسند خلافت پر بٹھایا جاتا ہے، اور اس طرح سے 28 شوال 320 کو یہ مسند خلافت پر بیٹھتا ہے، اور پھر 3 جمادی الاول 322 کو یہ مسند خلافت سے نیچے اترتا ہے۔ ٹوٹل اس نے 2 سال خلافت کی ہے۔ اس کے مزاج کو سمجھنا، چونکہ جو اس کا مزاج ہوگا وہی مزاج پورے عالم اسلام کی جو ریاست ہے اس میں جاری ہوگا۔ عزیزان محترم، ریاست کا مزاج سمجھنا اس دور کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چونکہ ریاست اپنے ملک میں کن پالیسیوں کو اجرا کر رہی ہے اور کن پالیسیوں کے تحت وہ اپنی حکومت کو قائم و دائم رکھ رہی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلاً آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے معاشرے میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ریاست کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے یا ریاست کے مزاج کے خلاف اگر کوئی جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے، کوئی بیان دیتا ہے، کوئی پالیسی دیتا ہے، تو آپ دیکھیں کیسے ریاست اس کے جو ہے وہ ساتھ کیا رویہ اپناتی ہے، کیسے وہ کالے رنگ کی گاڑیاں آ جاتی ہیں جو افراد کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، کیسے جو ہے وہ لوگوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، کیسے چادر و چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، اور پھر جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے، پھر آزادی رائے کا نام لیا جاتا ہے، پھر حقوق بشر کا نام لیا جاتا ہے، پھر آزادی حقوق کا نام لیا جاتا ہے، پھر لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے چیمپئن ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک ایسی ہی مشابہ صورتحال ہر دور میں حکومت کے ساتھ ہوتی ہے کہ حکومت اپنے ناقدین کو برداشت نہیں کرتی ہے، حکومت اپنی جو سوچ ہے اس سوچ کو لاگو کرنا چاہتی ہے، اور اس سوچ کے مد مقابل اپوزٹ افراد جس سوچ کو پرچار دینا چاہتے ہیں حکومت اس کو ہرگز ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے۔
لہٰذا حکومت ہر قسم کے حربے کا استعمال کرتی ہے تاکہ اپنے مخالف کو سرنگو کیا جائے، اپنے مخالف پر ظلم کیا جائے، اپنے مخالف کو جو ہے وہ ظلم کر کے اس کو زندانوں میں ڈالا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ان 7 عباسی خلفاء کو جاننا در واقع شیخ صدوق کی زحمات کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شخص مسند خلافت پر بیٹھتا ہے وہ ہے راضی باللہ۔ یہ 6 جمادی الاول 322 کو مسند خلافت پر بیٹھتا ہے اور 21 ربیع الاول 329 کو یہ مسند خلافت سے اترتا ہے۔ تقریباً 7 سال شیخ صدوق اس کی جو ہے وہ خلافت کے ساتھ شیخ صدوق کی زندگی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد مسند خلافت پر بیٹھتا ہے المتقی باللہ۔ یہ 21 ربیع الاول 329 کو مسند خلافت پر بیٹھتا ہے۔ 4 محرم 333 کو یہ مسند خلافت سے اترتا ہے۔ 4 سال شیخ صدوق اس کی خلافت کے زمانے میں رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد المستقفی باللہ، یہ مستقفی 4 محرم 333 کو خلیفہ بنتا ہے۔ 22 جمادی الثانی 334 کو خلافت سے عزل کر دیا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے اور 1 سال یہ خلافت پر فائز رہتا ہے۔ اس کے بعد المطیع للہ، یہ آتا ہے 22 جمادی الثانی 334 کو اور 13 ذیقعدہ 363 کو اس کو مسند خلافت سے اتار دیا جاتا ہے۔ تقریباً 29 سال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی خلافت میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ اور آخری خلیفہ الطائع باللہ، یہ 14 ذیقعدہ 363 کو باقاعدہ خلافت کی مسند پر بیٹھتا ہے۔ 19 شعبان 381 کو یہ شیخ صدوق کی زندگی کے اختتام کے ایام پر اس کی خلافت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ 7 افراد شیخ صدوق کی زندگی میں 75 سالہ زندگی میں خلیفہ وقت رہے ہیں۔ ان افراد کے دور میں کہ جو سب کے سب مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کے ضد ہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات کے پرچار کو اپنی حکومت کا خاتمے کی ایک دلیل سمجھتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ اگر شیعیان حیدر کرار جو منجی اور موعود کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر ان کو منجی اور موعود کے بارے میں بتا دیا جائے اور یہ اہل بیت کی تعلیمات سے خود کو آراستہ کر لیں تو ہرگز طاغوت کے پرچم تلے یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ لہٰذا ایسے میں حکمرانوں کی ہر ممکنہ یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ معارف اہل بیت کی ترویج اور نشر و اشاعت کا راستہ روکیں۔ ہر ممکنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ افراد جو معارف اہل بیت کا پرچار کر رہے ہیں ان کو زندانوں میں ڈالا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو جو ہے وہ شکنجے دیے جائیں، ان کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جائے، ان کی بے احترامی کی جائے، یہ ہر ممکنہ۔ اب ایسے ادوار میں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہے یا بنی عباس کا دور ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے کیسے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے رابطہ قائم کیا، کیسے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کی اور پھر کیسے اس تعلیم کو عوام تک منتقل کیا، یہ خود ایک بہت عظیم جو ہے وہ کاوش ہے کہ اگر اس بارے میں تحقیق کی جائے اور ہر صحابی کے حالات زندگی کو بیان کیا جائے کہ وہ کب پیدا ہوا، کب امام کے محضر میں شرف یاب ہوا، کیا کیا اس نے احادیث کو نقل کیا، کن مشکلات، صعوبتوں اور دشواریوں سے اس نے اپنا وقت عبور کیا اور پھر کیسے جو ہے وہ امر اہل بیت کو احیا کیا اور معارف اہل بیت کی تبلیغ کی، ترویج کی، نشر و اشاعت کی اور ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی۔ اور پھر آگے ان شاگردوں نے کیا کردار ادا کیا، چونکہ وہ شاگرد آگے سے تابعی قرار پائے تو ان کا آگے سے کیا کردار تھا، یہ جاننا عزیزان محترم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ان چیزوں کو پہچاننا در واقع اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو رکن الدولہ نے رائے میں دعوت دی۔ رائے عزیزان محترم اس دور میں ایک باقاعدہ دارالخلافہ کی حیثیت رکھتا تھا اور رائے اس قدر خوبصورت اور اس قدر ماڈرن شہر تھا کہ اسے جو ہے وہ عروس جہان کا ٹائٹل دیا گیا تھا، یعنی دنیا کی دلہن، یعنی بہت خوبصورت شہر اور خوبصورتی اور زیبائی کے عنوان سے۔
اور اس شہر میں صاحب بن عباد جو ایک شیعہ عالم ہیں، جو ایک نامور شخصیت ہیں اور خلافت کے دربار میں ایک وزیر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے رے شہر میں ایک عظیم الشان اپنا کتاب خانہ، اپنی لائبریری تعمیر کروائی، جس میں 2 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ یہ صاحب بن عباد کا کتاب خانہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی رے شہر میں اور بھی بہت سارے افراد کے کتاب خانے موجود تھے۔ شیخ صدوق نے ایسے دور میں رے شہر میں قدم رکھا، دینی اعتقادی اعتبار سے لوگوں کے درمیان جو ہرج مرج موجود تھا، چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ اہل سنت کی رے شہر میں تعداد بہت زیادہ تھی، تو ایسے میں شیخ صدوق کو دعوت اس وجہ سے دی گئی تھی کہ آپ تشریف لائیں اور ایک علمی ماحول کی بنیاد رکھیں، مناظرے کریں، گفتگو کریں، معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ایسے میں شیخ صدوق نے باقاعدہ اس دور میں رے شہر میں قدم رکھا جب دینی اور اعتقادی اعتبار سے وہ معاشرہ ہرج و مرج میں مبتلا تھا، اور شیخ صدوق نے وہاں ان کتاب خانوں سے استفادہ کیا، شخصیات سے استفادہ کیا، اور مطالب اہل بیت اور معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ سیاسی ہرج مرج ظاہری بات ہے، خلافت کے ادوار میں آپ دیکھیں جب کوئی شخص خلافت کے منصب پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ شخص عیاشی میں مصروف ہوتا ہے، اور لوگ اسے مسند خلافت سے اتارنے کے لیے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے وہاں وہاں سازشوں کے جال بنے جاتے ہیں۔ تو پس اس اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جو ہے وہ خلافت کے ادوار جو ہیں وہ ہرج و مرج میں جو ہے وہ گزرتے ہیں، اور لوگ قتل و غارت وہاں پر آپ کو مشاہدہ ہوگی کہ بے نظمی، بے قانونی، لا قانونیت جسے کہا جائے، ایک ایسا دور۔ پھر بالآخر ہے جب حکومت توجہ نہیں دے گی اور حکومت ظالم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمان سے اپنی بارش کی رحمت کو نازل نہیں فرمائے گا، قحطی آ جائے گی، انواع و اقسام کی مصری بیماریاں لوگوں کے درمیان رائج ہو جائیں گی۔ ایسے دور میں کہ جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں بیماریاں ہوں، جہاں مشکلات ہوں، جہاں صعوبتیں ہوں، ایسے دور میں شہر شہر کا سفر کرنا، ایسے دور میں احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنا، نابغہ شخصیات کو کہ جن کے پاس اہل بیت کے آثار موجود ہیں انہیں تلاش کرنا، ان کے پاس جانا، ان کی شاگردی اختیار کرنا، ان سے ان نورانی معارف کو اخذ کرنا، ان کی وثاقت پر اعتماد حاصل کرنا، اور پھر باقاعدہ ان نورانی معارف کو جو ہے وہ ترویج مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ان کی حفاظت کرنا، اور پھر انہیں آگے کتاب کی صورت میں نشر و اشاعت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس پر آشوب دور میں دین کی تبلیغ کرنا، دین کا نام بیان کرنا، اور دین سے مراد دین تشیع ہے، حدیث کو تلاش کرنا، حدیث کو بیان کرنا، کتاب کو لکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہایت پر آشوب دور ہے عزیزان محترم، کہ آج کل کے دور سے اگر آپ اس کو مقایسہ کرنا چاہیں اس دور کو، تو آج آپ دیکھیں ہر شہر میں کئی لائبریریاں قائم ہیں جس میں متعدد قسم کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، ہر کتابوں کی متعدد قسم کی جلدیں موجود ہوتی ہیں، اور بس اوقات آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ لائبریریوں میں انہیں ماڈرن کیا جاتا ہے، ان میں کمپیوٹرز رکھے جاتے ہیں، ان میں انواع و اقسام کی سافٹ کاپیاں رکھی جاتی ہیں انہی کتابوں کی، اور اس میں انواع و اقسام کے سرچ انجن ایجاد کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کلمے کو اس سافٹ ویئر میں یا اس سرچ انجن میں ڈالیں اور سرچ کریں، آپ کے سامنے اس کا تمام ہسٹری اور تمام ڈیٹا آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ ایسے دور میں اگر کوئی شخص ان تمام سہولیات کے بعد شیخ صدوق کے اوپر اعتراض کرے تو در واقع ایسا شخص جو ہے وہ قدردان شخص نہیں ہے، ایسا شخص اللہ کی نعمات کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے والا شخص نہیں ہے کہ کس پر آشوب دور میں مرحوم کلینی نے اپنا کردار ادا کیا، صدوق نے اپنا کردار ادا کیا، کہ آپ اسی اندازے کو مد نظر رکھیں کہ صدوق نے 300 کتابیں تحریر کی ہیں، اور آپ اگر ان کی تلاش کرنا چاہیں کہ ان 300 کتابوں میں سے کتنی کتابیں آج آپ کے کتاب خانوں میں موجود ہیں، لائبریریوں میں موجود ہیں، اس تعداد کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج اگر ہمارے پاس 20 کتابوں کے اگر ہم نام اگر شیخ صدوق کے بیان کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، تو باقی کتابیں کہاں گئی؟
تو عزیزان محترم 280 کتابیں یا اس کے لگ بھگ آگے پیچھے کتابیں شیخ صدوق کی تلف ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہایت پر آشوب دور تھا، جس میں شیخ صدوق نے زحمات اٹھائی ہیں، تکالیف اٹھائی ہیں، جو ہے وہ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اسلام کو پھیلایا ہے، معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو پھیلایا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی شخص شیخ صدوق پر بے جا قسم کا اعتراض کرتا ہے تو در واقع وہ خدا کا جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمات کا شاکر بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا قدردان بندہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پر کس قدر شبہات جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر تزریق کیے جاتے ہیں اور پھیلائے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ بیان کر رہے تھے کہ 1 سیکنڈ کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں کے اعتبار سے شبہات جو ہیں وہ دین مبین اسلام مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے پھیلا دیے جاتے ہیں، اور نوجوانوں کی کثیر تعداد جو آج کل انٹرنیٹ سے جس کا سروکار ہے، جو انٹرنیٹ کے مختلف قسم کی ایپس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ان شبہات سے روبرو ہیں۔ اگر انسان گزر جائے ایک شبہے کو دیکھ کر تو تب بھی اس کے ذہن میں ایک خلش ایجاد ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ انٹرنیٹ پر ایک اعتراض دیکھا تھا، ایک سوال دیکھا تھا، وہ سوال اس کے وجود میں موجود ہے لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے جواب تلاش کرنے کے لیے کوشش کی ہے، کسی عالم کی طرف رجوع کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی ہے۔ لہٰذا اس کے وجود میں ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ فساد کا ایجاد ہو جاتا ہے، ایک خلش اس کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے، اور جیسے وہ ان شبہات سے گزرتا جاتا ہے اس کے وجود میں یہ خلشیں، یہ شبہات جو ہے وہ ریشہ اپنی جڑیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایسی ہی شخصیات پر اعتراض کرتا ہے کہ صدوق کو صدوق کیوں کہتے ہیں، صدوق کا ذکر کیوں کہتے ہیں، کیوں معارف اہل بیت کو بیان نہیں کرتے ہیں، چونکہ حدیث کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کیسے ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بے وقوف انسان جو ہے وہ ذوالجناح کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور وہاں جائے نماز بچھا کر اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ شبہات ہیں، یہ مسائل ہیں کہ ہماری جو تشیع ہے وہ ایک ایسے برہے سے گزر رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ صدوق کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ جس نے معارف اہل بیت کو آپ تک منتقل کیا ہے۔ حقیقت میں ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم ذوالجناح کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں صدوق جیسی شخصیات جو ہیں وہ اہل بیت سے روشناس نہ کرواتی تو یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے معارف اہل بیت قال الصادق قال الباقر کو ہم تک منتقل کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کو پہچانا ہے، ان کی سیرت کو پہچانا ہے، ان کے کردار کو پہچانا ہے، ان کی زندگی کو پہچانا ہے، ان کی تعلیمات کو پہچانا ہے۔ لہٰذا امام علی ابن مصر رضا نے ان کے لیے دعا کی ہے، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ کیفا یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، بتائیے آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے؟ کہا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور جاؤ جا کر اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو اور محاسن کو درک کر لیں تو خود بخود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو امام رضا جس پر رحم اللہ عبدن احیا امرانا کہہ رہے ہیں، وہ صدوق ہیں، وہ کلینی ہیں، وہ مفید ہیں، وہ توسی ہیں، وہ حر عاملی جیسی شخصیات ہیں۔ لہٰذا انہیں جو ہے وہ قادر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور پھر صدوق جیسی شخصیات جس کی پیدائش کے لیے امام حسن عسکری نے دعا کی ہو، جس کی پیدائش کے لیے امام زماں نے دعا کی ہو، آپ کہیں اس کا تذکرہ کیوں کیا جائے؟ تو یہ عزیزان محترم در واقع امام زماں پر اعتراض کریں کہ امام زماں نے اس کی ولادت کے لیے دعا کیوں کی ہے، امام عسکری نے اس کی ولادت کے لیے دعا کیوں کی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وہ شخصیات ہیں کہ جن کے طفیل ہمیں معارف اہل بیت ہم تک پہنچے ہیں۔ بس ہم پل کے ایک طرف موجود ہیں، پل کے دوسری طرف اہل بیت، ان کی تعلیمات اور ان کے معارف ہیں، اور اگر ہم اہل بیت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلینی سے گزر کے جانا ہوگا، ہمیں صدوق سے گزر کے جانا ہوگا، ہمیں مفید سے، توسی سے گزر کے جانا ہوگا، تاکہ جا کے معارف اہل بیت سے استفادہ کر سکیں۔ اور اگر آپ اسی پل کو بے قدری کے نتیجے میں اسی کو دھڑم کر کے زمین پر گرا دیں تو معارف اہل بیت تک پہنچنے کا آپ کے پاس اور کوئی راستہ
نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان علماء کے آثار کو احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان علماء کے آثار کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بستہ دعاگو ہیں کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔